السلام علیکم۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے 9 تاریخ سے، اور لاک ڈاؤن میں نرمی کسی صورت میں ہمیں کرنی پڑنی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری وہ کمزوری ہے ریاست کی۔ غریب ملک ہے، وسائل بہت کم ہیں، ایفیشینٹ سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک راشن پہنچا سکیں، دوا پہنچا سکیں۔ بہت ساری صورتوں میں جو ایک چھوٹا دکاندار ہے اس کو ایک طویل عرصے تک جب آپ گھر بند کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک اس کی فیملی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلی جاتی ہے اور اس کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے، اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کی 12,000 کی شاباشیاں ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ 12,000 روپیہ دیا ہے، 12,000 میں ایک مہینہ گزرتا نہیں ہے تو باقی زندگی کیسے گزارے گا؟ قرضوں کے بوجھ میں ایسا دبتا ہے کہ باہر نہیں نکل پاتا۔ یہاں تک پرائم منسٹر کا موقف بالکل درست ہے۔ جہاں کمزوریاں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ہمیں 2 سے 3 ماہ کا جو عرصہ ملا، اس عرصے میں ہمیں اپنے آپ کو ویل ایکوپ کرنا تھا، ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھانی تھی، SOPs وضع کرنے تھے۔ ایک دکاندار نے دکان کھولنی ہے تو اس کو گلوز یا ماسک کی ضرورت ہے، یا اس کے اندر کسٹمر 1 جائے گا یا 2 جائیں گے، ان چیزوں کے لیے ہم نے مدد نہیں کی۔ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آسان شرائط کے اوپر چھوٹا دکاندار اس کو 50,000 کا اگر قرضہ دے دیں نا، آپ انٹرسٹ فری لون دے دیں کہ 1 سال میں واپس کر دینا، تو وہ زندہ ہو جائے گا، اس کی دکان دوبارہ چل پڑے گی۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی ہے ہم نے۔ بہرحال ہم لاک ڈاؤن دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس پہ نظر رکھنی ضروری ہے، کیونکہ ہم اس وقت کرو کی اس سٹیج کے اوپر ہیں جہاں ایکسپوننشل گروتھ ہے، یہ چڑھ رہا ہے اوپر کو، ابھی بالکل فلیٹ نہیں ہوا۔ جو یہ کہتا ہے کہ 1 2 3 4 دن میں نیچے آ جائے گا، اس کے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے۔ ابھی بہت تیزی سے پھیلے گا اوپر اور چڑھے گا، اور پھر ساتھ دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ روزوں کا مہینہ، اللہ پاک فضل کرے کسی سٹیج پہ جا کے مئی کے مہینے میں امکان ہے کہ یہ نیچے آنا شروع ہو جائے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کہتے ہیں کہ آج کے دن میں 1523 افراد، یہ لارجسٹ نمبر ہے جو ایک سنگل ڈے کے اندر پازیٹیو انفیکٹڈ سامنے آیا ہے، 1523۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، پہلے ہم ٹیسٹ ہی نہیں تھے کر رہے، پتہ ہی نہیں تھا بندہ ہے کتنا۔ نمبر آف ڈیتھس کل 40 تھی، آج 38 رپورٹ ہوئی ہیں، تو 2 دنوں میں 78 ڈیتھس ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہے، الارمنگ نمبر ہے، اس لیے کوئی اس کو ہلکا مت لے کہ یہ 30 ہے یا 40 ہے، بہت بڑا نمبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر جڑی ہوئی ہے، اس کی وضاحت سٹارٹ میں کروں پھر پروگرام کا آغاز کروں گا۔ بعض لوگ اس کے اوپر شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ہسپتالوں کے اندر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ ایسی ایک خبر نیو ہاسپٹل لاہور کے حوالے سے آئی کہ وہاں ڈیتھس ہو گئی ہیں 40 لوگوں کی، جن کو چھپایا گیا، آہستہ آہستہ کر کے جاری کیا جائے گا۔ ہم نے نیو ہاسپٹل لاہور سے رابطہ قائم کیا، ان سے پورے اعداد و شمار لیے۔ میرے موبائل فون میں چھوٹا لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن پوری ڈیٹا شیٹ ہے جو بنا کے گورنمنٹ کو پریزنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق نیو ہاسپٹل کے اندر ٹوٹل، یہ آج کے دن کی نہیں ہے، ٹوٹل 45 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں ڈیو ٹو کرونا۔ 32 ایسے لوگ ہیں جو ایمرجنسی میں آئے یا ڈیو ٹو ادر ریزنز ان کی ڈیتھس ہو گئیں، لیکن ان کے کرونا کے ٹیسٹ ہوئے نہیں تھے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے کرونا کے ٹیسٹ لیے گئے، ان کا ریزلٹس اویٹڈ ہے۔ 32 پیپل، وہ اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو آ گیا تو وہ کرونا ڈیتھ میں شمار ہو جائے گا، اگر کرونا میں نہیں آتا تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اسی چارٹ کے اندر 17 نیچے جا کے ایک تعداد لکھی ہوئی، 17 افراد ایسے ہیں جن کی ڈیتھس کے بعد لکھا گیا ہے کہ وہ دے ور رپورٹڈ نیگیٹو، کہ ان کو کرونا نہیں تھا، دے ڈائیڈ ڈیو ٹو ادر ریزن، ہارٹ فیلئر ہو گیا، کوئی کینسر سے مر گیا۔ تو دیر آر 32 ایسے پیشنٹس موجود ہیں، پیشنٹس نہیں ہیں، لوگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اور ان کے نتائج کا انتظار ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہاں اسپیکولیشن نہیں کرنی ہے، خوف مت پھیلائیں۔ میں نے اس پورا مہینہ بہت کوشش کی کہ میں نعتیں سناؤں لوگوں کو، وسیم اکرم کو بلاؤں، میں کسی اور سٹار شاہد افریدی کو بلاؤں، تاکہ یہ جو انزائٹی والا فیکٹر ہے نا، اس سے ہم لوگوں کو بچائیں۔ انزائٹی سے بچنا ہے، یہ سارے لوگ ہم مریں گے نہیں، ایک ہے وائرس ہے، اس کو طریقہ ہے اس سے نکلنا ہے۔ نیو ہاسپٹل کے اندر ہی یہ ڈاکٹر صاحب کو میں نے ان کے چیف ایگزیکٹو صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن بڑے پیمانے پر پیشنٹس کے اوپر آزمانی شروع کی تھی۔ ابھی آج انہوں نے مجھے، ان کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ہاسپٹل کے، انہوں نے جو بتایا اعداد و شمار، اس کے مطابق صرف ان 2 ادویات سے، کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن، اس کے سے 370 افراد صحت مند ہو کر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے جا چکے ہیں۔ 370 افراد، اٹس اے ویری لارج نمبر۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے، برا کام نہیں ہو رہا۔ چیلنج ہے اس سے نبٹنا ہے، اور نبٹنا کیسے ہے وہ آج ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہیں، فارمر چیئرمین ہے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کے۔ وہ ہاسپٹل لاہور میں جہاں اب کرونا کے مریضوں کو بھی رکھا جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا کمال یہ ہے کہ یہ نئے نئے آئیڈیاز لاتے ہیں
اور پھر یہ حکومتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کرو کرو کرو, یہ چاہتے ہیں کہ صبح بولا ہے شام کو ہو جائے. ڈاکٹر ہیں, پروفیشنلی چلنا چاہتے ہیں. حکومتیں ہماری وہ فائلوں کے پیچھے پیٹ بھرنے پہ لگی رہتی ہیں, 6 مہینے لگا دیتی ہیں. بہرحال ان کی کوششوں سے پلازما, اس کو جو لگانا تھا کہ صحت مند جو مریض ہے اس سے لے کر بیمار کو لگانا, اس کی اجازت مل چکی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ان سے پوچھیں گے. اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں PMA سے. ایک پریشان کن حد تک ہائی نمبر ہے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کا جو کرونا سے متاثر ہو رہا ہے. 333 ڈاکٹرز اور ٹوٹل 638 نمبر ہے, اس میں سے 668 نمبر ہے, جس میں سے 333 ڈاکٹرز ہیں جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں. 10 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ڈیتھ رپورٹ ہو چکی ہے. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. بڑا دل دکھ ہے میرا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں. ان کو بچانا اگر پراپرلی ان کے پاس وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا تو شاید یہ نمبر 10 12 15 ہوتا, یہ اتنا بڑا نمبر نہ ہوتا. تو یہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر سعید اختر, آپ سے آغاز کروں گا. پوسٹ لاک ڈاؤن سچویشن, اور آج کا نمبر آپ کے سامنے کرو پہ ہم یہاں سٹینڈ کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس 24,500 مریضوں کی تعداد موجود ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے گوئنگ فارورڈ؟ مجھے تو صرف تباہی نظر آتی ہے. تباہی نظر آتی ہے بالکل, ایبسلیوٹلی, ود نو انسرٹن ٹرم اینڈ ویری کلیئر وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی. کیوں تباہی نظر آتی ہے؟ جی, تباہی اس طرح سے نظر آتی ہے ملک صاحب کہ ہم, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ابھی ہم کسی بھی ایپیڈیمک میں 2 کروز ہوتے ہیں, 2 فیزز ہوتے ہیں. ایک اپ گوئنگ کرو ہوتا ہے, پھر پلیٹو ہوتا ہے, اور پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو ٹپکلی جب آپ اپ گوئنگ کرو میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح بیماری کو کنٹین کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے. دیکھیے, یہ ایک ناول وائرس ہے, ایک نیا وائرس ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. ایون جو کلوروکوئن کی ابھی بات کریں, اس پہ ہم سائنٹیفکلی بات کریں گے تو شاید یہ اعداد و شمار تھوڑا سا ہم ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایز آف ٹوڈے, آج رات کو ہمارے پاس کوئی دوائی دنیا میں امریکہ سے لے کے اور دوسرے ملک اینڈ تک نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک واحد افیکٹو دوائی جیسے ہم بیماری کو کنٹرول. تو کیا کریں؟ تو ایک واحد طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے اور بھگت لیں. ہم نے مگر کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں. ہم نے یہ سیکھا کہ وائرس کا اپنا ایک لائف سائیکل ہے. آفٹر اے وائل اٹ اسٹارٹس ٹو کم ڈاؤن, ارسپیکٹو کہ آپ کیا کرتے ہیں. چاہے وہ اب وہ 2 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ بہت زیادہ اموات کا خمیازہ بھگتے ہیں اور سسٹم کو بالکل تباہ کر دیں, اور پھر آپ لاک ڈاؤن کریں. ایک یہ کہ تو جو واحد چیز جو ہمیں پتہ ہے جو سارے سچویشن میں کام کرتی ہے وہ پریونشن ہے. پریونشن کا مطلب ہے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن میں اس کو تو میں لاک ڈاؤن مانتا ہی نہیں جس سے ہم لاسٹ فیو ویکس میں گزرے. لاک ڈاؤن کا مطلب ہے ایبسلوٹ لاک ڈاؤن. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ہر آدمی مجھ جیسا اور آپ جیسا سڑک پہ چلتا پھرتا, کھاتا پیتا, ہنستا کھیلتا پوٹینشیل کیریئر ہے. اور میرے شر سے اور آپ کے شر سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم پبلک, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ لاک ڈاؤن اسٹرکٹ ان دا اسٹرکٹسٹ آف سینس, اور پھر میسو اسکیل پہ اسکریننگ. اور یہ وہ واحد کامیاب اسٹریٹجی ہے کہ یورپ میں اینجلا مرکل جو ہے نا, وہ ایک بیسک بایولوجیکل سائنٹسٹ ہے. شی از ناٹ اے پولیٹیشین, شی از اے سائنٹسٹ. اس نے بڑی انٹیلیجنٹ اپروچ کی پورے یورپ کے اندر. میسو اسکیل پہ ایک دن میں 1 لاکھ ٹیسٹ ہو رہے تھے. اور ہم جب ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اینٹیجن یا وائرس لوڈ کی بات کریں, اینٹی باڈی کی ٹیسٹ کی بات نہیں کریں, جو کہ اس کا بھی مقام نہیں آیا ہے. اس نے کہا کہ اچھا یہ اتنے سارے لوگ ہیں, ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو, اور جو ہیلدی لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے کام پہ لگا دو, جو پازیٹیو آ گئے ان کے گھروں میں کوارنٹین کر دو. اور جب انہوں نے کوارنٹین کیا تو بینگ اے سوشلی رسپانسبل نیشن وہ واقعی کوارنٹین ہوئے, ہماری طرح نہیں. پھر آپ ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کوارنٹین کیا, وہاں لوگوں نے شرارت کی تو $2,500 جو پکڑا جائے. اور انہوں نے اس طرح سے, چونکہ وہ ٹیکنالوجیکلی ہم سے بہت ایڈوانس ہے, انہوں نے لوگوں کے واٹس ایپ سے وہ میپنگ کرتے تھے. نہیں, وہ ہمارے بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کے بھی ہمارے بھی سیل فون سے وہ میپنگ کر رہے ہیں, میپنگ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو 2 منٹ کے بعد آپ کو کہ میسج آ جائے گا کہ آپ واپس جائیں, ادروائز آپ پہ فائن ہو جائے گا. تو مطلب اتنا اسٹرکٹ انہوں نے کام کیا. ہمارے یہاں تو کوئی پوچھنے والا. لاہور کے ایک ہاسپٹل سے 3 پیشنٹس بھاگ گئے ہیں, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا, ٹھیک, تو وہ پیشنٹس اتنے ہوشیار ہیں, انہوں نے اپنے سیل فون کی سم میں نکال کے توڑ کے تو پھر کہیں جا کے چھپ گئے ہیں, پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر سعید اختر نے بڑا ایک اسٹرانگ ایکسپریشن یوز کیا ہے, آپ بھی مجھے ماضی میں اسی طرح کی باتوں سے ڈراتے ہیں. آج بھی آپ متفق ہیں جو انہوں نے کہا صرف تباہی ہے اگر کھول دیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو اٹالین پرائم منسٹر کا روتا ہوا, آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جس وقت میں تقریر سن رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہم یہاں ختم کر رہے ہیں.
کہ اب تباہی کہ جو کچھ تباہی کی جو پکچر انہوں نے ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب نے کھینچی ہے، میں کم و بیش میرے بھی رائے یہی ہے کہ یہ غالباً ہم اب اس راستے پہ چل پڑیں کہ جو کہ سیلف ڈسٹرکشن کا راستہ ہے، اور کتنے لوگ سیلف ڈسٹرکشن کا راستہ ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اب یہ سیلف ڈسٹرکشن کا راستہ ہے، اس لیے کہ خود کہا ہے نا ہم نے کہ ہم بس کام شروع کر رہے ہیں اور ہم بھوک سے مرتے نہیں دیکھ سکتے، تو اب ٹھیک ہے، جو اب شاید ہزاروں نہیں، شاید اب لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ وی ول بی لکی کہ اگر اتنے مریض نہ ہو جائیں ہمارے یہاں اگلے چند ہفتوں میں، 6-7 ہفتوں میں، 8 ہفتوں میں. اور اموات کی شرح کیا ہوگی ہم نے دیکھ ہی لیا کس رفتار سے اب تعداد 1500 ہے. اب اگلے ہفتے میں پیر منگل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے غالباً 2000 اور 2500 کے فگر آ جائے گا، اور اموات شاید اب 40-50 سے بڑھ کر اب یہ 100 کا فگر کا ٹچ کرنے والی ہے. شاید عید اللہ کرے خیریت سے گزر جائے، اس کے بعد شاید یہی ہوگا. جو ڈاکٹر سعید نے جو پکچر کھینچی میں پوری طرح متفق ہوں اس بات سے. تو کریں کیا پھر سر؟ ان کو کیسے گھروں میں بند کریں؟ حکومت تو ان کو کھانا نہیں پہنچا سکے گی. آپ نے سندھ میں دیکھ لیا ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں یہ صورتحال ہے، کے پی میں یہ صورتحال ہے. اب بلوچستان میں لارجسٹ نمبر آف ڈاکٹرز انفیکٹڈ ہیں، 90 ڈاکٹرز پرہیپس جسٹ ان بلوچستان. وہ کیا کریں کیا پھر؟ جی اب دیکھیے، اب ہم جہاں پہنچ گئے نا، جو ہمارے پاس ٹائم تھا نا، جو ونڈو آف اپرچونٹی ملی تھی ہمیں مارچ سے لے کے مارچ پورا، اپریل آدھا، 6 ہفتے، وہ ٹائم ہم نے نکال لیا. اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اب یہ ہے کہ نہ آگے جاتے ہوئے بنتی ہے نہ پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی بات بنتی ہے. لاک ڈاؤن اگر کر بھی دیں اب تو جو اب نقصان ہونا تھا وہ اس کے ہم نے بیج بو دیے. نمبرز تو بڑھنے ہی بڑھنے. اب کنٹرول میں اب جو اپنی لائف سائیکل پوری کر کے یہ آئے گا واپس نیچے کی طرف، اس میں جو اتنا بھی ٹائم اس میں لگانا ہے، اگلے 6 ہفتے لگیں کہ 8 ہفتے لگیں، جون کا آخر تک تو یہ پلیٹو تک شاید پلیٹو ہوگا، اور اس کے بعد شاید نیچے آئے گا. اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے، ڈاکٹر صحیح تصدیق کر سکتے ہیں یا اس میں تصحیح کر سکتے ہیں میری بات میں، کہ یہ ٹائم فریم ہے ہمارے پاس. اب جو ہوگا ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور آپ کا خیال ہے کہ یہ جون میں جا کے پیک ٹچ کرے گا، پلیٹو آئے گا، اور اس کے بعد یہ کرو نیچے آئے گا، تب تک اس نے رائز کرنا ہے، یہ آپ کا اندازہ؟ پرابیبلی جی میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے اب جو رائزنگ جو ہے پیٹرن، یہ پیک ایگزیکٹلی کون سے دن اور کون سی تاریخ کو آئے گا یہ تو میں شاید نہیں بتا سکوں گا، لیکن پرابیبلی فرسٹ ویک آف جون اور سیکنڈ ویک آف جون جو ہے یہ ہائیسٹ نمبرز ہم فیس کر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر اف وی آر لکی تو شاید 3rd ویک اینڈ 4th ویک آف جون میں شاید یہ پلیٹو ہو جائے گا، اور اس کے بعد جولائی میں یہ نیچے کی طرف اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہوگا ہمارے پاس. مائی گاڈ، یہ تو آپ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بھی یہی اندازے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اینی ویئر بٹوین اینڈ آف مئی سے شاید ہم ٹرینڈ کو سلو ہوتا ہوا دیکھیں. جون ہمارا پلیٹو کا ٹائم گزرے اور جون کا اینڈ جو ہے وہ ہمارا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. اینڈ آف مئی جو ہے وہ پیک ٹچ کر جائیں گے اور جون میں پلیٹو آئے گا، اور پھر بائی اینڈ آف جون اس میں یہی چیز ایکسپونینشلی گرو کرے گی اگر آپ نے لوگوں کو کھلا. تو دیکھیں نا، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں سے ہی تو آ رہا ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں آ رہا. کیریئر میں اور آپ ہیں، اور جتنے آدمی انٹرمنگل ہوتے چلے جائیں گے اتنے وہ وقت بھول جائیں کہ یہ ایران سے آئے تھے، کہ وہ افغانستان سے پرانی باتیں ہو چکی. اب سارا ہارزونٹل اسپریڈ ہے اس وقت، بالکل سیکنڈری اسپریڈ ہے نا، تو وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کا واحد طریقہ بچانے کا اسی سے ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی، ایک پہلے آپ اس کا بھی جواب دے دیں، پھر میں ڈاکٹر کیسر کے پاس جاؤں گا. پلازما جن لوگوں کو لگایا گیا ان کے ابھی تک کتنے کو لگایا گیا اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ کلینکل ٹرائل ہونے کی وجہ سے مجھے اس میں کچھ چیزیں کانفیڈینشیلٹی کا معاملہ جو ہے برقرار نام نہ بتائیے، 2-3 باتیں نام نہ بتائیے، صرف نتائج بتا دیجیے. میں نام تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ کلینکل ٹرائل اسٹارٹ ہو گیا ہے سکسیزفلی. اس وقت 3 میں شروع ہو چکا ہے. 3 شہروں کے جو ڈیزگنیٹڈ سینٹرز ہیں وہاں پر پیشنٹ کو پلازما لگنا شروع ہو گیا، اور ابتدائی جو چند مریضوں میں لگا ہے اس سے الحمدللہ کوئی ایڈورس ریئیکشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ کلینکل ٹرائل میں پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے اس کی سیفٹی دیکھی جاتی ہے. اور ایفیکیسی وائز الحمدللہ جیسے میں نے کہا پیشنٹ جو اسٹیبل ہو گئے اور امپروو ہو گئے کچھ میں ابھی لگا ہے تو اس کو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور جن کو لگا ہے انیشیل جو پہلے دوسرے پیشنٹ تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 48 گھنٹے میں گھروں کو چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو گھروں کو چلے جائیں گے ماشاءاللہ. ضرورت ہے ندیم صاحب وہ تو کوئی ایسا بھی مریض تھا ڈاکٹر طاہر شمسی جو وینٹیلیٹرز پہ ہو اور آپ نے لگایا اور وہ وینٹیلیٹرز کو ہٹا کے صحت یاب ہو گیا؟ جی بالکل.
وہ کتنے تھے؟ الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے. وینٹیلیٹر وہ کتنے لوگ تھے؟ وینٹیلیٹر میں تعداد نہیں بتاؤں گا, بالکل بھی نہیں, میں تعداد نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتا دوں گا کہ جتنے ایک ہفتے کے دوران جتنے بھی مریض ہوئے ہیں ان میں سے وینٹیلیٹر والے بھی تھے, اور وہ بھی تھے جو وینٹیلیٹر پہ جانے والے تھے. اگلے چند گھنٹے میں پلازما لگانے کے بعد چیزیں ان کی اسٹیبلائز ہوئیں, اور اس کے بعد گریجولی اوور اے پیریڈ آف فیو ڈیز چیزیں بہتری کی طرف آ گئیں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی ایک اپیل ہے جو ان کے بہاف کے اوپر میں آن ایئر یہاں دہرا رہا ہوں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ کرونا کے مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, ان کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں ایسے مریض جو ایسی کرٹیکل سٹیج کے اوپر ہیں وہ اس پلازما کے لگائے جانے کے سبب صحت یاب ہو جائیں گے, ان کی زندگی بچ سکتی ہے. تو میں ڈاکٹر طاہر شمسی کے بہاف کے اوپر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سارے جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے, تو یہ کرونا سے متاثرہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے آگے آئیے اور پلازما ڈونیٹ کریے. جو لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں, جن کا کرونا کلیئر ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کی طرف جاتے ہیں. شمسی صاحب آپ اینڈ میں اس کی مزید بھی وضاحت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس میں ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ ٹرینڈ پروفیشنل ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, میرے جیسے تو کم علم لوگ جو ہیں کہیں سے ہاتھ وات لگا لیا, کہیں چیز کو پکڑ کے چھو لیا, تو آپ لوگ تو ٹرینڈ ہوتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں متاثر کیوں ہوئے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. اور دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ چونکہ شروع میں جو ہتھیار تھا, یہ لڑائی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز ورسز کرونا وائرس ہے. اور شروع میں جب یہ کہا گیا کہ فرنٹ لائن سولجر, یہ ساری باتیں اور خراج تحسین پیش کیا گیا, لیکن ان کو سلوٹ بھی کیا گیا, لیکن ان کو سوٹ نہیں دیا گیا, یعنی جس کو پی پی ای کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ نہتے ہو کے اس وائرس سے لڑتے رہے. اور یہ چونکہ یہ نیا وائرس تھا, ہمارے ڈاکٹرز بھی جذباتی ہو کے اپنا کام کرتے رہے اور انفیکٹڈ ہوتے رہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ندیم صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ کرونا وائرس سے جو ڈاکٹر علاج کر رہے تھے, جو کر رہے ہیں ابھی آئسولیشن میں, آئسولیشن وارڈ میں, یا پھر آپ کہیں کہ کوارنٹائن میں, ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ بہت سارے جو ان کے ٹولز ہیں اس کو فالو کر کے وہ وہاں پر رہتے ہیں, اور بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے. اور اس میں تقریباً ہمارے پاس آپ نے بتایا ہے کہ 10 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف, 10 صرف ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں, پیرامیڈکس 3 پیرامیڈکس انتقال کیا ہے, تو 10 صرف ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں. اور ایک جو اس میں اسامہ جو گلگت بلتستان کا تھا وہ کرونا کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو 9 ڈاکٹرز جو انتقال کر گئے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ فرنٹ لائن پہ, ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ فرنٹ لائن پہ ہیں اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ گائنی کے ڈاکٹر انتقال کر گئی ہیں, وہ ایک ہاؤس آفیسر ابھی جو آپ نے پنڈی میں ہولی فیملی میں ابھی کچھ 4-5 دن پہلے سنا ہوگا, وہ انتقال کر گئے. ریڈیولوجسٹ جو ابھی ڈاکٹر کراچی کے اندر فرقان صاحب انتقال کر گئے. میری شعبے کا ایک ڈاکٹر پشاور میں جاوید جو ENT کا ڈاکٹر تھا پروفیسر, وہ انتقال کر گیا. تو یہ میں کہتا ہوں اس طرح کے جنرل پریکٹیشنر, فزیشین, یہ سارے انتقال کر گئے ہیں جو کہ نارمل پیشنٹ دیکھ رہے تھے. ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ تمام ڈاکٹرز اس کو لائٹلی لے رہے تھے. اب چونکہ پاکستان میں پہلے شاید امپورٹ ہو رہا تھا اور پاکستان میں دستیاب بھی نہیں تھا, لیکن اب تو پاکستان میں بہت سارے لوگ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور ڈسٹریبیوشن بھی حکومتی سطح پہ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ بات بھی بیچ میں ہمارے پنجاب کے ڈاکٹرز نے اور بلوچستان کے ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ اس کی کوالٹی کا ایک مسئلہ ہے, جو کہ کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن, یہ سارے لوگ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں. تو اب بہت سی جگہوں پہ PPE ملنا شروع ہو گیا ہے. لیکن PPE ان لوگوں کو زیادہ ضروری ہے کہ جو کہ نان کرونا پیشنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ اسمپٹومیٹک ہے
اور مریض آتا ہے گردے کی بیماری کے لیے کہ گردے میں درد ہو رہا ہے لیکن ہی از کرونا پازیٹیو، پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طرح سے گائنی کی ڈاکٹر شیخ زید ہاسپٹل کے اندر جو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے سیزر کر لیا اس کا، اور سیزر کے بعد میں ان کی ہسٹری میں پتہ لگا کہ ان کے شوہر تو باہر سے آئے ہیں. پھر جب ان کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کرونا پازیٹیو ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی طور پر ہاسپٹل سٹاف جو سارا ہے اس کے لیے یہ آپ کو پی پی دینا پڑے گا. یہ ہمارے پاس بحریہ ہاسپٹل میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ وہاں ایک شاید نرس تھیں، ان کے ہسبینڈ کو وہاں ایڈمٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں 30 سے زیادہ لوگ پازیٹیو ہو چکے ہیں. ابھی مجھے تازہ اعداد و شمار پتہ نہیں ہے. تیمور جھگڑا صاحب وزیر صحت کے پی کے ساتھ ہیں. جھگڑا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی جھگڑا صاحب، کے پی میں اموات کی شرح کافی زیادہ ہے، اب تک کیا اعداد و شمار ہے؟ کچھ اپڈیٹ کر دیں. کل تک جو ہے کوئی 200 سے 2 زیادہ تھے. آج جو ہے وہ 6 ڈیتھس ہوئی ہے. میں اس اور مجموعی طور پر کتنی ڈیتھ صوبے میں ہو چکی ہیں اب تک؟ کافی سوری مجموعی طور پر صوبے میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں کرونا سے؟ دیکھیں میرے خیال میں 200 اور 210 کے درمیان ہے، کیونکہ میں نے ابھی ایگزیکٹ آج کا فگر نہیں جو ہے وہ دیکھا، لیکن اٹ از 6 more deaths today. ٹھیک ہے جی، جو ابھی پبلش ہوئی ہے. About 210 210 کے قریب ہیں رفلی ڈیتھس. تو یہ اتنا زیادہ نمبر کیوں ہے صوبے کے اندر؟ ہاں، اس کی 2 وجوہات ہیں اور میں بار بار جو ہے وہ کہہ چکا ہوں، اور بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 اٹ از ویری کلیئر. آج جو میں کافی ٹائم سے کہتا رہا ہوں کہ ہم نے شروع سے ایک بڑی کنسسٹنٹ پالیسی بنائی کہ ہم اپنی رپورٹنگ میں ٹرانسپیرنسی، کلیئرٹی اور جو ہے وہی سٹینڈرڈ جو WHO مانگتا ہے وہ دکھائیں گے. اور اس کی وجہ سے اگر نمبر زیادہ دکھیں یا کم دکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر آخری کیس کو ریکارڈ کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگے ہمیں ڈیسیجنز لینے میں کام آئے گا. تو اگر آپ اس میں دیکھیں خیال میں باقی صوبے جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہے، آپ کے خیال میں باقی صوبے اس کا یہ مطلب دیکھیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ باقی صوبے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اکراس دا ورلڈ جس طریقے سے ممالک میجر کر رہے ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں فرق ہوتا ہے. اور اس لیے چونکہ ہیلتھ سسٹمز انڈیپینڈنٹ ہے، جس طریقے سے ایک صوبہ یا دوسرا صوبہ بھی میجر کرتا ہے یا ایک ہسپتال یا دوسرا بھی کرتا ہے، اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے. آپ کی بات میں وزن ہو، یہ بات صحیح ہو، لیکن نمبر آف ڈیتھس آپ کی کافی زیادہ ہیں. اس کی دیر آر ادر ریزنز نہیں. میں اسے دیکھیں ندیم صاحب، اگر ہم غلط کنکلوژنز ڈرا کریں گے نقصان قوم کو ہی ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ 16 ایسے باڈیز تھیں جن کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پروٹوکولز تھے کہ ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا آفٹر ڈیتھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے پاس تقریباً 20% ایسے کیسز ہاسپٹلز میں آئے ہیں جو کہ نیئر ڈیتھ یا ڈیتھ آن ارائیول تھے، جن سب کو ہم نے ڈیتھ کے بعد ٹیسٹ کیا یا جن کے ریزلٹس ہم نے ڈیتھ کے بعد پازیٹیو جو ہے وہ ڈکلیئر کیے. نمبر 1. ٹھیک ہے جی. تو 20 ایسے لوگ تھے جن کی آفٹر ڈیتھ آپ نے ٹیسٹ کیے اور وہ پازیٹیو نکلے. جی، اور وہ ہم نے رپورٹ کیے. آج اور کل بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز نے کہا کہ ان کے پاس بہت سے کیسز ایسے آئے ہیں رورل ایریاز میں جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکے، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈیتھس جو ہیں وہ کرونا سے تھی کیونکہ علامات وہ تھے، لیکن ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی. ماشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے یہ مینیج کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر آخری کیس تک پہنچیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 15 کیسز جو کہ پروونشل ڈیش بورڈ میں رپورٹ بھی نہیں ہوئے تھے، جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے ان کو بھی ایک دن پہ ڈالا. اب اس سب سے جو آپ کنکلوژن لے جا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ پاپولیشن کی نسبت سے اگر ہم کہیں کہ یہ کم بھی ہو، اور ہم نے ایک اور کرائیٹیریا سے کمپیریزن کی ہے بائی دا وے، اگر ہم اس کرائیٹیریا پہ رپورٹ کریں تو ہم یہ 200 کے فگر کو 50 اور 100 کے درمیان میں بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جسٹ سو دیٹ یو نو کہ چھوٹی چیزوں سے کتنا فرق پڑتا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹرز از دا ٹرینڈ. اس ٹرینڈ میں ماشاءاللہ کل اور پرسوں جو ہے ہماری ڈیتھ شارٹ ٹرم میں کم از کم ہوئی ہیں، شوز کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے رہے.
اب فار ایگزامپل آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج پنجاب نے 24 رپورٹ کی، سندھ نے 14 رپورٹ کی، ہماری 6 رپورٹ ہوئی ہے، تو کیا یکدم ہماری کیا بہتر ہو گئی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ہم نے اس پہ اپنے ڈیبیٹ کی کوالٹی کو بھی بہتر کرنا ہوگا. ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ کے پی میں کیسز زیادہ تھے، اور کیسز زیادہ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس باقی تینوں صوبوں سے زیادہ لوگ مڈل ایسٹ سے جنوری اور مارچ کے درمیان آئے تھے. ڈیتھس زیادہ ہو سکتی ہے، ڈیتھس کی شرح کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے، یہ ایک پاسبل فیکٹر ہو سکتا ہے. کل ایک ابو ظبی سے فلائٹ آئی ہے جس میں سے 105 لوگ پازیٹیو نکلے. ایک اور چیز پہ آپ رائے دے دیں، پھر میں دوبارہ ادھر واپس آؤں گا. ہمارے پاس جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سعید اختر، ڈاکٹر طاہر شمسی، اپنے شعبے کے یہ جانے مانے نام ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کھولنا، لاک ڈاؤن کو ختم کرنا تباہی کا راستہ ہے. اس نے پیک کرنا ہے تھرو آؤٹ دا منتھ آف مے، اور جون میں جا کے یہ کہیں امکان ہے، دعائیں مانگیں گے ساتھ پاکستانی قوم ساری انشاءاللہ، کہ یہ نیچے جانا شروع ہو جائے. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آپ تو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. ہم نے مل کے ہی فیصلہ کیا تھا. اس جیسے ایکسپرٹس جو ہیں وہ NCOC میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں، ہماری جو آپ اپنی رائے دے دیجئے. میں ان سب کو جانتا ہوں، آپ اپنی رائے دے دیجئے. جی آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، اتفاق کرنے یا نہ کرنے کی جو ہے کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ ایک رسک کیلکولیٹڈ لے رہے ہیں. وہ رسک جو ہے وہ لوگوں کی بیہیویئر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب NCOC جو سارے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ ریلیز کرنے کا نہ کوئی ٹائم لائن دیا جا سکتا ہے اگر ہم لاک ڈاؤن سے وائرس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ لاک ڈاؤن سے شاید زیادہ تکلیف دہ ہوں. اس میں ایک چیز ہے جس سے میں لاک ڈاؤن کھولیں تو آپ کو احتیاطی تدابیر کے اوپر ہیویلی انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو شاپ کھولتا ہے اس کو بھی آپ وہ اکوپمنٹ دیں، اس کو طریقہ کار سمجھائیں، ایس او پیز وضع کریں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب السلام علیکم. سلام. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ نے کچھ وہ نمبرز پہ کام کیا تھا پروجیکشنز لی تھیں آپ نے کہ اب سے 6 ہفتے میں اگر لاک ڈاؤن برقرار رہتا ہے تو کتنے نمبر ہوں گے، لاک ڈاؤن کھول دیں گے تو کتنے نمبر ہوں گے. آج ڈیسیژن ہو گیا حتمی طور پہ کہ ہفتے والے دن سے کھلا جائے گا. اب آپ کی پروجیکشنز کیا ظاہر کرتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن آپ کھولیں گے تو یقیناً نمبر جو ہیں وہ کچھ بڑھیں گے، اور وہ کس حد تک بڑھتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کس حد تک رکھتے ہیں اور کتنا لاک ڈاؤن کو یہ ریلیکس کرتے ہیں. کچھ اور ممالک میں بھی یہی کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ناروے نے طے کیا ہے کہ 20% وہ کھولتے جائیں گے ہر 15 دن بعد. تو ایک ایکسپیریمنٹ ناروے کر رہا ہے. سویڈن نے بھی یہی کیا ہے کہ انہوں نے بھی ریلیکس کیا ہے لاک ڈاؤن کو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے. یورپی ممالک بھی کچھ اسی طرح کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ اسینشیل انڈسٹریز کو یہ کھول رہے ہیں جو کہ ضرورت ہے، اور کچھ شاپس کو کھول رہے ہیں. تو اگر یہ کنٹرول کر کے کھول سکتے ہیں اور لوگ جو ہے ماسک پہن کے اپنا سوشل ڈسٹینسنگ ایک حد تک رکھ سکتے ہیں تو یہ کامیاب ہوگا. اور خدا نہ خاصا یہ پھیلتا ہے تو دوبارہ اس کو لاک ڈاؤن کو سخت کرنا پڑے گا ان کو. یہ اگلے 2-3 ہفتے میں پتہ چلے گا کہ جو ریٹ آف انکریز ہے آبزرو کرنا پڑے گا. اچھا عطاء الرحمان صاحب، آپ کچھ ادویات پہ بھی تجربات کر رہے تھے، کچھ ویکسین جو چائنا کے ساتھ آئی ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، تو کچھ اس کے اوپر اپڈیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ جی اس کے کلینکل ٹرائل چل رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ کافی پروگرس ہوئی ہے پچھلے 2-3 ہفتے میں دنیا میں. ایک تو جو کمبینیشن تھا ایزتھرومائسن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن وہ خاصا کامیاب رہا ہے فرانس میں اور 1000 پیشنٹس پر. تو ایک تو وہ پاسبلٹی ہے. پھر ریمڈیسیویر جو آیا ہے اس میں کچھ تقریباً 30% امپروومنٹ ہوتی ہے. ریکوری پیریڈ 15 دن کے بجائے 11 دن ہو جاتا ہے. پاکستان میں جو ہم نے 16 اداروں کے تحت یہ پروٹیکٹ ٹرائل کر رہے ہیں مختلف ادویات کے اوپر یہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہفتے 10 روز میں کچھ ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. چائنیز جو ہربل ڈرگس ہیں ان میں یقیناً بہت امید ہے اس سے، اور ڈرگ کو اپلائی کر رکھا ہے اپروول کے لیے کہ یہاں بھی اجازت دیں، کیونکہ چائنا نے تو بہت کامیابی سے اس کو استعمال کیا ہے. ایک بات اور بتا دیں، آج کل ایک UK کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ویڈیو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں. وہ ہے وہ سینا مکی بھی اس کو بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کعوہ بنا کے اس کو استعمال کریں تو وہ اس سے افاقہ ہوتا ہے. وہ ہیلپ فل ہے کسی صورت میں گلے کے لیے یا آپ کے لنگز کے لیے؟ جی
جی سنا مکھی یقیناً ہیلپ فل ہے. اس کے اندر ایک کانسٹیٹوئنٹ ہے جو کہ انفلوئنزا کے اندر اینٹی وائرل ایکٹیویٹی پائی گئی ہے اس کانسٹیٹوئنٹ میں. تو اس حد تک تو میں نے لٹریچر سرچ کیا اور دیکھا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے استعمال کے لیے. تو ویدر یہ اس کورونا وائرس کے لیے مفید ہے یا نہیں یہ کہنا قبل وقت ہوگا, لیکن یقیناً انفلوئنزا کے لیے اس کے اندر اینٹی وائرل. لیکن اگر کسی شخص کو کوئی گلے کا مرض ہے یا انفلوئنزا ہے تو وہ استعمال کرے تو اس کو افاقہ ہو سکتا ہے. بالکل, اور اس میں یہ پائی گئی ہے ایکچوئل ایکٹیویٹی ہے, سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ہے کہ فلو کے اندر یہ اینٹی وائرل ایکٹیویٹی ہے فلو کے اگینسٹ. تو اس میں مذائقہ نہیں ہے اس کو استعمال کرنا. اس کی چائے بنا کے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل استعمال کرنا چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ. احادیث میں 2 چیزیں ایسی ہیں, سعید اختر صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں. ایک بلیک سیڈ کلونجی جس میں کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج شفا موجود ہے, اور دوسرا ذکر سینا کا آتا ہے, سینا مکی. آپ بھی اس پہ رائے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو بالکل بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں. آپ کو پتہ ہے ایک اسٹڈی آپ کی میڈیکل اسٹڈی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کلونجی کے ایکسٹریکٹس کو کلوروکوئن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ملیریا میں ہیلپ فل ہوتی ہے. بالکل ایسی. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارا جو علم ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ اور بڑا لمیٹڈ نالج ہے ہمارے پاس جو ہے. ایز اے سائنٹسٹ میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو علم ہے وہ ان لمیٹڈ نالج ہے. تو یہ تو ہمارے فیتھ کا حصہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دی ہمیں اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. اس میں کوئی سیکنڈ رائے نہیں. تو کلونجی اور سینا مکی آپ بھی تجویز کر رہے ہیں استعمال کریں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ ہرٹ یو کانٹ ہرٹ اینی باڈی نا, اس سے تو کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ وقت بتائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے ہر وہ چیز جو کامن سینس. اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیے قرآن کا ایک بڑا کیٹیگوریکل حکم ہے, وہ یہ کہ جو بھی فیصلے کرو وہ نالج کی بیس پہ فیصلے کرو. نالج میں اب سائنس میں ہم ایوالو کریں, ہر روز نئی تھیوری آ جاتی ہے, پرانی تھیوری ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے مسلمان ایز اے ہیومن بینگ ہر وہ چیز جو کہ جس میں کوئی اچھائی کہیں سے بھی ملے اس کو لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کلونجی ہم سب لوگوں نے یوز کی ہے, ہم یوز کرتے ہیں. اٹس اے ہیلدی تھنگ, اٹ کیپس لاٹ آف پرابلمز اوے. اس کے علاوہ جو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے جو احتیاط یہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ جہاں مرض پھیلا ہو وہاں سے بچو. دیکھیں میں ابھی جھگڑا صاحب کی بات سن رہا تھا اور اب میں نے دیکھا ہے کہ امنگسٹ آل دا پیپل ہی از ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اور ڈیٹا ڈریون آدمی ہے جو کہ سائنٹیفک اپروچ پڑھے لکھے آدمی. تو میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے اب عوام خود ہی اس کو بھگتے ہیں, یہ میں اس کانسیپٹ سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ کس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے مجھے اور آپ کو پروٹیکشن دینا. اگر ہمارے درمیان فرض کیا کہ 10 سوسائڈ بامبرز گھوم رہے ہیں تو اسٹیٹ ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی کہ کدھر ہیں تاکہ ان کو پکڑیں تاکہ ان کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے. تو یہ کہہ دینا کہ لوگوں پہ ذمہ داری, دیکھیں جب ہم یہ سویڈن وغیرہ کی مثال دیتے ہیں نا تو یہ بالکل غلط مثالیں ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایز این اسٹیبلشڈ ڈسپلن قوم کے طور پہ پروو کیا ہے لائف کے اندر. یہ آج کی بات نہیں ہے. تو ہمیں جو اپنے فیلیئرز ہیں ان کو ایز اے فیلیئر ریکگنائز کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کر سکے اور آج میں نے چھوڑ دیا چیزوں کو تو کل میں انکلوڈنگ مائی سیلف اپنے شر سے کسی اور کو خراب کروں گا. تو یہ اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے شر سے لوگوں کو بچائے. تو یہ کہہ دینا جھگڑا صاحب اس کا جواب دے دیں پھر طاہر شمسی صاحب کے پاس جاؤں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ ذمہ داری چھوڑیں. طاہر شمسی صاحب کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کچھ اس پہ روشنی ڈال دیں. آپ ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ پہلے روشنی ڈال دیں. دیکھیے ابھی بھی جو بچاؤ کی صورت جو ہے وہ 2 میں سے ایک راستہ, جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا وی ہیو ایکسیپٹیڈ دا فیکٹ کہ جو ابھی تک کے فگرز دیکھ رہے ہیں 2%, کے پی کے فگرز ہیں 6.5-7% کے قریب ڈیتھ ریٹ ہو گیا ہے وہاں پہ. ہم ان ملکوں کو جو بہت ہی ڈیولپڈ ہیں جنہوں نے کورونا کے کیسز جو ان لمیٹڈ ہو گئے ہیں جن کے وہاں پر یہ ڈیتھ ریٹ جو ہے 10 اور 12% تک پہنچ گیا. جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وی ہیو ایکسیپٹیڈ دا فیکٹ کہ اگر 1 لاکھ افراد پاکستان میں متاثر ہو گئے تو وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ کورونا سے مر جائیں گے. یہ کیلکولیشن ہے جو کہ غالباً یہ پریزنٹ کی گئی ہے کابینہ میں یا کہاں پہ بھی. اور اگر ہم نے لاک ڈاؤن رکھا تو اس سے زیادہ لوگ مر جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ 1 مہینے میں کتنے لوگ بھوک سے مریں گے یا نہیں مریں گے. کہ بہرحال یہ غالباً یہ نمبر تھا. تو اب جب یہ کیلکولیٹڈ رسک لے لیا گیا ہے کہ نہیں ہم اب کھول دے رہے ہیں سب کچھ,
تو آئی تھنک اب اس کو ریورٹ کرنا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ریورٹ ہوگا یہ. اور یہ ریورٹ تو نہیں ہوگا, پریکاشن بتانی پڑے گی کہ کیا احتیاط کریں. ڈیسیژن از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریورٹڈ. ہاں تو جب احتیاطی تدابیر پچھلے 6 ہفتے سے بتائی جا رہی ہیں اور سو کالڈ لاک ڈاؤن کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکے ذہنی طور پہ کہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں, تو کھولنے کے بعد کیسے فالو کرے گا کوئی پابندی کا؟ میں بریک لے لوں ڈاکٹر کیسر سے, آپ سے بریک سے واپسی پہ جواب لیتا ہوں. آپ بھی اس پہ بتائیے گا کہ کچھ تو آپ ایسی چیزیں بتائیں کہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے, گلی محلے میں بیٹھا ہوا دودھ دہی بیچ رہا ہے یا پرچون کی دکان چلا رہا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ماسک پہنے, گلوز پہنے, کسٹمر کو 2 فٹ کے فاصلے پہ کرے, یہ کیا کرے؟ بریک لے لوں, اس کے واپسی پہ آپ سے جواب لوں. ویلکم بیک. ڈاکٹر کیسر آپ بتائیے, ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو بھی بچانا ہے اور لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگوں کو بھی بچانا ہے, کیا کیا احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز کریں اور کیا احتیاطی تدابیر وہ محلے کا پرچون فروش, دودھ بیچنے والا, دہی بیچنے والا کریں؟ ندیم صاحب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. پہلے سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ میرا رہ گیا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر انتقال کر گئے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 ڈاکٹر انتقال کر گئے, اور جیسے کہ آپ نے فگر بتائی ہے 600 سے زیادہ کی, اس سے زیادہ لوگ بیمار ہیں اور کرونا پازیٹیو ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے ابھی تک ان ڈاکٹروں کو کی کنڈولنس نہیں کی ہے. خاص کر فیڈرل گورنمنٹ سے کسی نے بھی ان ڈاکٹرز کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کی, ان کو ایک ٹیلی فون بھی نہیں کیا ان کے گھر پہ. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے ایدھی فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن مل کے کام کرتی ہے. فیصل ایدھی ہمارا دوست ہے, بہت ہم سب مل کے کام کرتے ہیں, لیکن فیصل ایدھی آج میرے خیال ہے 15-20 دن ہو گئے اس کا نیگیٹو آ گیا. آپ کی بات کی قطع کلامی ہو جائے گی ڈاکٹر کیسر سجاد. آپ جن ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر ان کے کانٹیکٹ نمبرز ان کی فیملی ممبرز کے مجھے دیں تو حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ہم لے سکتے, لیکن میں اس پروگرام میں کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے ان کی فیملی کو ریکگنائز بھی کیا جائے, ان کی سروسز کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, میں بالکل آپ کو دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے, جی بالکل, دوسری بات یہ جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ دیکھیں حکمران نے تو جو میں نے تقریر سنی ہے اور لوگوں کی باتیں, ابھی بھی جو وزیر صحت پشاور کے جو KPK کے انہوں نے بتایا, ان تمام باتوں سے یہ لگتا یہی ہے کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عوام پہ ڈال دی گئی ہے, حکمران بری ذمہ ہو گئی ہے. میں حکمران سے کہتا ہوں کہ اب آپ یہ لائسنس, روڈ کا لائسنس, جو ٹریفک کا لائسنس ہے یا اس کے قوانین ہیں, اس کو بالکل ختم کر دیں, عوام پہ چھوڑ دیں کہ اب عوام کی ذمہ داری ہے, وہ سگنل توڑتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, حکمران کا کوئی تعلق ہے. اسی طرح سے جتنے بھی قوانین ہیں, جتنے بھی بم بلاسٹ کرنے والے ہیں, ان کو تنقید کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ کیا پریکاشن لیں ڈاکٹرز, نرسز, اور کیا احتیاطی تدابیر لے محلے کا دکاندار؟ آپ کوئی تجاویز دے دیں. ان کو تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے, میں بھی کر لوں گا, لیکن کچھ تجاویز دے دیں, ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے ان کو بھی سمجھ آ جائے. میں آ رہا ہوں اب, لیکن میں جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب ساری کی ساری ذمہ داری عوام پہ آ گئی ہے, تو عوام اور ڈاکٹر کی آپ نے پوچھی, تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت, اگر کسی کے پاس PPE موجود نہیں ہے تو وہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سے رابطہ کرے. ہم سرکار کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, وہ بھی ہم سے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ مستقل بنیادوں پہ پرووائڈ کریں گے. اسی طرح سے بغیر پروٹیکٹیو PPE کے پیشنٹ نہ دیکھا جائے, اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹرز جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سے رابطہ کریں اور ٹرینڈ ہو جائیں. جو عوام ہے, عوام جو اگر اپنی مدد آپ کے تحت, بات میں آپ سے کہہ دوں, اگر آپ برا نہ مانے تو کہ ڈاکٹر آپ کو فون کرے PMA والوں کو, تو پھر آپ ان کو ٹرین کریں گے. آپ PMA والے ہر ہاسپٹل کے اندر ان کو یہ ٹریننگ فیسلٹی جا کے دیں, بجائے کہ ڈاکٹر انتظار کرے اور فون کرے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ ٹیمیں بھیجیں ایک ایک ہاسپٹل کے اندر, ان کو بیسک SOPs بتائیے. ندیم صاحب یہ چل رہا ہے. نہیں سر, یہ چل رہا ہے, یہ SOPs بنا کے دے دیا گیا ہے. آپ ایک ہیلپ لائن نمبر دیں, آپ کی وجہ سے فائدہ اٹھایا, میں نے یہ لوگوں کو بتایا. رکیے ڈاکٹر کیسر صاحب, سر رکیے, ایک واٹس ایپ نمبر دیجئے
جہاں پورے پاکستان میں جس ڈاکٹر کے پاس پی پی ای نہیں ہے, اس کو درکار ہے, وہ ڈاکٹر اس نمبر پہ آپ کو میسج کرے تو آپ کا پی ایم اے اس کو وہ اکوپمنٹ پہنچائے یا گورنمنٹ سے لے کر اس تک پہنچائے. آپ ایک نمبر دے سینٹرل, میں ٹی وی پہ اناؤنس کروں گا اس کو. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ہمارا سسٹم کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نمبر لیجئے, میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب آپ سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, پلازما کے حوالے سے آپ نے جو اپیل کرنی ہے, آپ اپنی پلازما کے حوالے سے اپیل بھی کر سکتے ہیں. اور ایک آپ نے ایک مجھے یہ لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, سورہ رحمان. اپنے لفظوں میں آپ خود ہی بیان کریں. جی جناب, دیکھیے جناب, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے ملک میں تو کورونا سے صحت مند افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آگے آئیے. آپ جس شہر میں بھی رہتے ہوں, اگر آپ کے پی کے رہنے والے ہیں تو پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں پلازما جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے. وہاں پر پلازما ہم نے کراچی سے کچھ بھیج بھی دیا ہے کہ وہ استعمال کرانا شروع کر دیں اپنے مریضوں کو. اچھا, اگر آپ پنڈی اسلام آباد کے آس پاس رہتے ہیں, اسلام آباد کے رہنے والے, ایبٹ آباد سے ادھر رہنے والے جو ہیں وہ پشاور بھی جا سکتے ہیں. وہ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پلازما کلیکشن کی فیسلٹی اسٹارٹ کروا دی گئی ہے. پنڈی میں انشاءاللہ منڈے سے شروع ہو جائے گی, لاہور میں منڈے سے شروع ہو جائے گا پلازما کا کلیکشن. اس کے علاوہ سندھ میں 3 جگہوں پہ ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, این آئی بی ڈی میں, لمپس جہاں شوروں میں یہ فیسلٹی اسٹارٹ ہو چکی ہے. سکھر جیسے شہر میں چھوٹا شہر ہے, ریجنل بلڈ سینٹر میں وہاں پر آ کے آپ اپنا پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے پلازما ہمارے پاس جمع ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دقت نہیں ہوگی. جتنے لوگوں کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا, یہ وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی طرف سے ہے. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پلیز آئیے اور آ کے ڈونیٹ کیجیے پلازما, تاکہ ہم کوشش کریں کہ پیسو امیونائزیشن کے ذریعے جتنے لوگوں کو ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی ریکوری میں ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک وضاحت کر دیں, جب پلازما آپ لیتے ہیں تو یہ بلڈ گروپ سے میچ کر کے لگایا جاتا ہے مریض کو, یا پلازما کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ بلڈ گروپ سے میچ کر کے لگایا جاتا ہے. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہوتا. جو اے گروپ کا آدمی ہوگا اس کو اے کا پلازما لگے گا, او گروپ کا ہوگا اس کا او کو لگے گا. اسی طریقے سے باقی جو گروپ ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوگا. ان میں بھی ایسے ہی ہوگا. سر ایک سعید اختر صاحب, بعض ممالک نے, ڈاکٹر طاہر شمسی اس کیس کو بہت پلیڈ کرتے رہے لیکن شاید باقی صوبائی حکومتوں نے ہمارے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ کہتے تھے کہ وہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کریں, جیسے آپ نے وہ جرمنی کے چانسلر کی مثال دی. تو جو لوگ ریکور کر چکے ہیں, ان کی اینٹی باڈیز ہیں ان کے اندر, ان کو کام کرنے دیں تاکہ وہ کچھ آپ کا نظام زندگی چلے, وہ کام ہو سکے. نہیں, ابھی میرے خیال ہے وہ ایپیڈیمیولوجیکلی وہ بھی رائٹ ٹائم نہیں ہے, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی وہ نہیں ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ابھی جو ہمارا ٹیسٹنگ کا مقصد یہ ہے, یہ دیکھنا کہ آپ انفیکٹڈ ہیں اور آپ بیماری ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اینٹی باڈی یہ نہیں بتاتی. اینٹی باڈی بتاتی ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا, دوسری بات جو ابھی اینٹی باڈیز کے بارے میں ہمارا جو نالج ہے وہ بڑا پریمیٹیو ہے اینٹی باڈیز کے بارے میں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ پروٹیکٹیو رہیں گی, کتنا لاسٹ کریں گی. تو اس پہ بیس کر کے تو ٹپیکلی صرف اسی کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی ایپیڈیمک میں جب وہ ویو گزر جاتی ہے جس میں کہ آپ پہلے تو انفیکشیس لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے اینٹیجن ٹیسٹ یا وائرس کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, جو یہ پی سی آر سے جو ہوتا ہے. تو ابھی یہی کرنا چاہیے ہمیں. جب وہ اس کے ہم ٹیل اینڈ پہ آ جاتے ہیں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن میں کتنی امیونٹی بلڈ ہوئی ہے. تو جب آلموسٹ 1/4 جب آپ گراف نیچے آ کے زمین پہ ٹچ کرنے لگتا ہے, اس کے دوران پھر آپ اسٹڈی پلان کرتے ہیں. تو ابھی ایز این ایکسپیریمنٹل اسٹڈی تو دنیا میں یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بٹ ابھی اس وقت یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے پبلک ایٹ لارج کی. جب تک وہ نیچے آنا شروع ہوگا کرو تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کیسر, آپ اس پہ کچھ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سینٹرل نمبر دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو برانچز ہیں نا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے, تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے تمام جتنے جو 128 برانچز ہیں پورے پاکستان میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہے اور صوبائی سر کوئی نمبر بتا دیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تمام ڈاکٹرز وہاں اپنے اپنے برانچز میں کانٹیکٹ کریں گے. وہ تمام برانچز کر رہے ہیں. تو نمبر تو ہمارے پاس سب کے انڈیویجول الگ الگ ہے نا. کراچی کے جیسے 32251159 ہے, اسی طرح سے اور شہروں کے الگ الگ ہیں. باقی یہ کہ آخر میں جب آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بیماری کا ایک ویکسین دریافت ہوا ہے, اس کو فالو کریں. اور ویکسین ہے ڈسٹینس رکھنے کا, سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے
اس سے آپ کا بڑا فائدہ ہوگا. ماسک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے, جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک ضرور لگائیں, اور یہ تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں اسی پہ عمل کر کے آپ اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. اگر جتنا یہ بیماری ڈاکٹر پھیلایا جائے گا اتنا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.